جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی کے اندر ودھان سبھا کا چناؤ ہونا ہے 5 فروری کو۔ آج 5 فروری ہے، آج وہاں ووٹنگ شروع ہے۔ یہ اس بیچ کہ یہ دلی والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، یعنی کہ انہیں 5 سال کے لیے ایک ایسا مکھیہ منتری، ایک ایسا یا نیتا چننا ہے کہ جو ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکے اور جو ان کے کام آ سکے، جو ان کے لیے کام کر سکے۔ یہ بہت بڑا دن ہے آج، مگر اسی بیچ کے ہر پارٹی کے، ہر دل کے لوگوں نے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرا ہے اپنی اپنی جگہوں سے۔ اسی بیچ اسد اویسی صاحب نے بھی 2 سیٹوں پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے 2 سیٹوں پر اپنے پرتیشی کو کھڑا کیا ہے۔ ایک جگہ سے مصطفیٰ آباد سے طاہر حسین کو کھڑا کرا ہے، اوکلا سے شفاء الرحمان کو کھڑا کرا ہے۔ اسی بیچ کے الیکشن سے پہلے وہ سلاخوں کے پیچھے تھے، انہیں کچھ دنوں کی پیرول ملی تھی، بل ملی تھی انہیں، اور وہ چناؤ پرچار کے لیے آئے تھے اور وہ چناؤ پرچار کرا، اور انہوں نے جاتے جاتے شفاء الرحمان نے کیا کچھ باتیں کہی تھی، اور انہوں نے جاتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ باتیں کہی تھی کہ میں اپنے اولاد، اپنے بچے چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کے اوپر، آپ ہی میرے بچوں کو جتائیں گے اور مجھے باہر نکالیں گے۔ کیا کچھ کہا ہے وہ آپ سوشل میڈیا کے دوارا جانتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے محنتوں اور مشقت کی ہے، اور اس وقت چناؤ میں اور بھی بہت ساری پارٹی کے نیتا اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہنچ کر اسد اویسی صاحب کی پارٹی کے جو نیتا ہے وہ تمام لوگوں نے چناؤ پرچار کیا۔ اور اس بیچ جو خبر آ رہی ہے، امتیاز جلیل صاحب نے کیا کچھ کہا ہے۔ امتیاز جلیل صاحب نے چناؤ سے پہلے، یعنی کہ آج چناؤ ہو رہے ہیں اور کل پرسوں کی ویڈیو ہے، انہوں نے کیا کچھ کہنے کی کوشش کی ہے چناؤ کے تعلق سے۔ آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہاں امتیاز جلیل صاحب نے کیا کچھ کہا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینسڈے، بدوار 5 فروری کے دن دلی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دلی کی ودھان سبھا کے اندر 70 سیٹیں ہیں، لیکن اس بار مجلس نے محض 2 سیٹوں کے اوپر اپنے امیدوار اتارے ہیں۔ ایک اوکھلا سے شفاء الرحمان بھائی کو اتارا گیا ہے اور مصطفیٰ آباد سے طاہر حسین بھائی کو اتارا گیا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں یہ دونوں کے بارے میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران اور خاص طور سے ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے وہاں پر بہت جم کر محنت کی ہے۔ عوام کا رجحان بھی پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ شفاء الرحمان اور طاہر حسین پچھلے 5 سالوں سے لگاتار جیل کے اندر بند ہے۔ جب یہ پرچار ختم ہوا تو پولیس والے دوبارہ انہیں اپنے 5 سالوں کا جو ان کا گھر ہے، جیل ہے، اس جیل کے اندر انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن ایک دل کو دہلانے والی بات، جو ایک تڑپ پیدا کرتی ہے، جب طاہر بھائی اور شفا بھائی دونوں بھی اپنا پرچار ختم کر کے واپس جیل کے سلاخوں کے بیچ میں جانے والے تھے، اس کے پیچھے جانے والے تھے، تو وہ جب اپنے پریوار والوں سے مل رہے تھے، خاص طور سے طاہر حسین جب اپنی بیٹی سے مل رہے تھے، تو جس طریقے سے وہ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ان کا لڑکا شاداب اپنی آنسو چھپا کر کیسا اپنے باپ کو ہمت دے رہا تھا، اس میں یہ دل کو دہلانے والے منظر تھے۔ شفا بھائی جب جا رہے تھے تو ان کی بزرگ ماں جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ 5 سال وہ برابر سے سو نہیں پا رہی ہے، جب انہیں یہ پتا چلا کہ اب شفا دوبارہ جیل کے پیچھے جا رہا ہے، وہ کس طریقے سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شفا بھائی کے 2 چھوٹے بچے جو ہے جو اسکول جاتے ہیں، انہیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کے باپ کو ان سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے، کیوں انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، اتنے چھوٹے بچوں کو۔ تو وہ جو تڑپ تھی، اور ہم نے نورین بھابھی جو شفا بھائی کی بیوی ہے، جس طریقے سے وہ پچھلے 15 دنوں سے لگاتار دن اور رات وہ لوگوں کے بیچ میں جا رہی ہے، گڑ گڑا کر وہ لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ شفا بھائی کا ساتھ دینا، یہی بات میں بھی آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ الیکشن محض ایک، اس میں مجلس کی جیت ہوگی ایسا نہیں ہے، یہ عوام کی جیت ہوگی، اور ہندوستان کا پورا مسلمان اوکھلا اور مصطفیٰ آباد کے اوپر نظر لگائے ہوئے ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ کیوں جیل گئے ہیں، کیا کسی کی زمین ہڑپے ہے، کیا کسی کا پیسہ لے کر لوٹ کے بھاگے ہے، کیا کسی کی جیب کاٹے ہے، یا کوئی بےمانی، دھوکہ دھڑی، فریب کے معاملے کے اندر گئے نہیں ہے۔ جب یہ وقت آیا تو انہوں نے آپ کے لیے کھڑے تھے،
اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے کھڑے رہنا. میں تمام وہ لوگوں کو جو الگ الگ سٹیجوں کے اوپر ہم کو نظر آ رہے تھے، چاہے پھر وہ کانگریس کا سٹیج ہو یا عام آدمی پارٹی کا سٹیج ہو یا کچھ مسلمان تو بھاجپا کے سٹیج کے اوپر بھی نظر آ رہے تھے، میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے اسے ایک رات پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا کہ میں جو وہ کام کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے. اگر اس بار میں نے شفا بھائی کو اور طاہر بھائی کو ووٹ نہیں دیا تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ زندہ تو ہے لیکن آپ کا ضمیر مر چکا ہے. اگر آپ کسی اور پارٹی کے بارے میں اس بار اگر سوچ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ کی سانسیں تو چل رہی ہے لیکن آپ کے جسم سے آپ کا دل غائب ہو چکا ہے. کیونکہ اگر آپ کا دل تڑپ نہیں رہا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو چیخ چیخ کر یہ کہہ نہیں رہا ہے کہ یہ شفا بھائی اور طاہر بھائی کا الیکشن نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا الیکشن ہے، آپ کسی بے قصور انسان کو 5 سال جیل کے اندر پڑے رہنے دیتے ہیں اور اس کی ماں کی نکلتے ہوئے آنسو، اس کی ماں جو آپ کے لیے تڑپ رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے، اگر یہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آپ کو بڑی سکون سے نیند آ رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے. میرے بھائیوں، بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم ایسے ایسے مسلمانوں کو ان کے سٹیج کے اوپر جا کر ان کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس میں اگر آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے، یقین مانیے گا کل کوئی نہیں ہمارے لیے کھڑے رہنے والا ہے. ہم نے سب کو آزما چکے ہیں، ہم نے کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کو آزما چکے ہیں، ہم نے عام آدمی پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کو آزما چکے ہیں. یہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے مستقبل کا، ہمارے وجود کا، ہماری پہچان کا، ہماری شناخت کا الیکشن ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر جائیے، لائن میں کھڑے رہیے، ہماری ماں بہنوں کو اٹھائیے گا، سب سے پہلے انہیں ووٹ کروائیے گا. اس میں اور 68 سیٹیں ہم نے آپ کو کھلی چھوڑ دیے ہیں. آپ کا عقل سلیم جو آپ کو اجازت دیتا ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ انہیں ووٹ دیجیے گا. لیکن یہ 2 سیٹیں جو ہے یہ ہماری فخر کی ہے، یہ ہمارے انصاف کی آواز ہے، یہ ہمارے حق کی آواز ہے. جو ناانصافی ہم پر ہو رہی ہے اس کا جواب ہے. اور جس طریقے سے ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جیل کا جواب ہم ووٹ سے دینے والے ہیں، یہ موقع آپ کا ہے. میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں، نشانی دونوں کی پتنگ ہے، آپ جائیے گا، پتنگ کی نشانی کے اوپر مہر لگائیے گا اور اپنے آپ کو جتائیے گا. شکریہ. امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا ہوگا. تو اس تمام معاملے پر آپ کیا کچھ سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. چینل پہ پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے. پھر ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.